سورت علم نشرح، اس کو الشرح بھی کہتے ہیں، علم نشرح بھی کہتے ہیں، اور الشرح جیسے شرح ہوتی ہے، یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ سٹائل اس کا یہ ہے کہ اس پوری صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے خطاب کیا گیا ہے۔ جو اس کی سب ہیڈنگز ہیں اس میں پہلی یہ ہے کہ ماضی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کیے تھے ان کا ذکر ہے۔ نمبر 2، ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلی دی ہے کہ مشکل اور آسانیاں ساتھ ساتھ ہیں، آگے پیچھے ہی آتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا چولی دامن کا ساتھ۔ نمبر 3، تیسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے جس موضوع کا ذکر کیا ہے کہ مصروفیتوں سے فارغ ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ جو زمانہ نزول ہے اس کا وہ بالکل شروع کا مکی دور ہے، ارلی مکن پیریڈ، اور بالکل علماء کہتے ہیں کہ سورت الضحیٰ کے ساتھ ملا ہوا ہی ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھی تھی الضحیٰ واللیل اذا سجا، بالکل اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا مضمون۔ بلکہ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اور سے آپ کو بات پتہ چلے، پھر آپ حیران ہو جائیں اور آپ انکار کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بعض علماء سورت الضحیٰ اور علم نشرح کو ایک ہی سورت سمجھا کرتے تھے اور بیچ میں بسم اللہ سے فاصلہ بھی نہیں کرتے تھے، اتنا زیادہ ان کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ دو الگ الگ صورتیں ہیں، الضحیٰ اور علم نشرح۔ علم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ کیا انداز ہے؟ جملہ ہے کہ سوال؟ سوال ہے، جی ہاں سوال تو ہے یہاں پر، لیکن کیا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے پوچھا گیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں پوچھ رہا۔ سوال مختلف وجوہات کی بنا پر کیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تاکید کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے، کسی عمل کی تصدیق کرنے کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے۔ میں آپ سے پوچھوں کیا آپ کا ٹیسٹ ہونے ہی گیا، تو میں کیا پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ ٹیسٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں کسی چیز کو کنفرم کر رہی ہوں کہ آپ کا ٹیسٹ ہو گیا ہے، یقیناً آپ کا ٹیسٹ ہو گیا ہے۔ ایسے سوال کو عربی میں استفہام تقریری کہتے ہیں۔ استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال، تقریر وہ تقریر نہیں جو اسپیچ ہوتی ہے، یہ برقرار سے لفظ بنا ہے تقریر۔ اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ آگے حدیثوں میں بھی استعمال ہوگا، حدیثوں کی کیٹیگری میں بھی استعمال ہوگا۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برقرار رکھنا۔ تو یہ جو استفہام ہے، سوال ہے، علم نشرح لک صدرک، استفہام تقریری ہے، یعنی کہ ایسا ہی ہے نا، دیکھیں ہم نے کھول دیا نا آپ کے لیے آپ کا سینہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھولا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی چیزوں کے لیے نہیں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے علم اشرح لک صدرک، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کیا میں نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اشرح کا لفظ آ سکتا تھا نا، یہاں کیا آیا ہے؟ نشرح، نشرح آیا ہے۔ اس میں اللہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی پوری میجسٹی کے ساتھ جب بات کرتا ہے تب یہ طریقہ آتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا۔ تو کہ نعوذ باللہ کو ملٹیپل خدا ہیں، بہت سارے خدا ہیں کیا کہ جنہوں نے سب نے مل کے کچھ نازل کیا؟ نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں دا رائل وی۔ یہ جو ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، جب بادشاہ کوئی پروکلیمیشن وغیرہ بھیجا کرتے تھے تو وی کہا کرتے تھے، وی ہیو ڈکلیئرڈ، ایسے کہہ کے وہ بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ دراصل یہ رائل وی ہے۔ اچھا، یہ جو اس کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے آپ کو ہم کے صیغے میں بات کرتا ہے، جمع کے صیغے میں بات کرتا ہے، عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب پوری قوم سے بات کرنی ہو، یعنی کہ اگر ایک
کراؤڈ سے بات کرنی ہو تو بھی اس میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہم اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اور جب انڈیویجول سے بات کرنی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ واحد کی صیغے میں بات کرتا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ اے موسیٰ میں نے تو تجھ کو بنایا ہے اپنے لیے. تو استنعت واحد ہے، پرسنل ہے، نفسی اس میں بھی واحد آ رہا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب خطاب کرتا ہے انڈیویجول سے تو وہ پھر میں کے صیغے میں بات کرتا ہے، واحد کے صیغے میں، انلیس یہ کہ کام بہت عظیم ہو. جیسے کہ یہاں علم نشرح خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ کراؤڈ ہے سامنے کہ ایک انسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے صرف، اور ان سے خطاب ہو رہا ہے ڈائریکٹ. اور کیسے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اشرح میں نے کھولا یا نشرح ہم نے کھولا؟ نشرح. تو اس میں عظمت دیکھیں کتنی ہے. جو اللہ کی جب عظمت اس طرح سے ہم محسوس کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نعمت بھی بہت عظیم ہے. عظمت نعمت کا بھی اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے. اور یہ بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو، اپنے مقرب ملائکہ کو آپ کا ساتھی بنا دیا ہے. تو یہ ہے دراصل عظمت نعمت، کہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے شرح صدر کا ہو جانا. پھر لکا لفظ کو دیکھیں کہ یہ عظیم الشان نعمت بڑی خاص ہے اور صرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مخصوص ہے. یعنی جیسے آپ کا سینہ کھولا ایسے تو کسی کا سینہ نہیں کھولا گیا کبھی، نہ کبھی کھولا جائے گا. تو بڑی خصوصیت ہے اس کے اندر. خصوصی انعام پانے والے جو ہوتے ہیں وہ خصوصی عزت افزائی محسوس کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، اور پھر وہ اس نعمت کا حق ادا کرنے کی زیادہ ہی کوشش کرتے ہیں، زیادہ ہی اپنے آپ کو اپلائی کرتے ہیں کہ اس کے حساب سے شکر گزار بنے. اور کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، کتنا اللہ تعالیٰ کو پیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تو ان کو ملی تھی. کیا انہوں نے دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے. انہوں نے مانگا تو ان کو ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بن مانگے ہی دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اب ذرا ہم آتے ہیں شرح صدر کی طرف کہ شرح صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے. سینہ یعنی کہ دل سینے کے اندر ہوتا ہے، چیسٹ میں ہوتا ہے، یعنی کہ جب سینہ ہی کھل گیا تو دل تو کھل ہی گیا. نمبر 1، قرآن کے علم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یعنی قرآن کی تشریح، قرآن کی شرح، اس کے ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ آپ پر پوری وضاحت کے ساتھ کھول دے گا. کسی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاؤٹ، شک، کنفیوژن نہیں ہوگا. یہ ہے شرح صدر. یہ تو ہم نے علم کی بات کی. اب 2 چیزیں آپ لکھ لیں کہ اور 2 کن چیزوں کے لیے اللہ نے آپ کا سینہ کھولا. ایک ہے حکم اللہ. حکم اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا حکم. الشرعی کو سمجھتی ہیں؟ اللہ کا شریعت والا حکم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آپ کا سینہ کھول دیا. یہ 2 ٹرمز ہیں، حکم اللہ، اللہ کا حکم، الشرعی، شریعت جو اللہ نے شریعت کے طور پہ ہم کو دیا ہے. اور دوسری ٹرم آپ لکھ لیں، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے. تو حکم اللہ الشرعی کے لیے، شریعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا. اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی تنگی آپ دل میں محسوس نہیں کرتے ہوں گے. یعنی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی تنگی، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات پر دل کھول کر، دل کی چاہت سے، دل سے آپ عمل کیا کرتے تھے. اس کیفیت کو کسی بھی عام انسان سے آپ کمپیئر کریں. عام انسان کو تو اللہ کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان کو فالو کرنا حقیقت ہے کہ مشکل لگتا ہے اور کبھی آسان بھی لگتا ہے. اپنا خود معاملہ ہم دیکھ لیں. کبھی عبادت کے لیے مثال کے طور پہ نماز ہے، کبھی نماز کے لیے دل بڑا کھلا ہوا ہوتا ہے انسان کا، بہت دل لگ رہا ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے،
کبھی بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا نماز پڑھنے کا، بہت بھاری لگ رہی ہوتی ہے، بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے، اور حقیقت ہے کہ اگر گناہ کا اور اللہ کے ناراضگی کا اور جہنم کا خوف نہ ہوتا شاید اس وقت کی نماز چھوڑ دیتے اور سو جاتے، لیکن پڑھ لیتے ہیں، ہمارے باندھے کو زبردستی کو پڑھ لیتے ہیں ایٹ ٹائمز۔ اسی طرح گناہ کا معاملہ ہے، گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا، اگر جہنم کا خوف نہ ہوتا تو شاید کر ہی ڈالتے وہ گناہ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں مگر بھاری دل کے ساتھ کرتے ہیں، وتھ اے ہیوی ہارٹ، ان ایز کے ساتھ، کنوکشن نہیں ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ ایک فیئر ہوتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے، تو وہ یقین اور شک کے بیچ میں رہتے رہتے عمل کرتے رہتے ہیں، کبھی کر لیا کبھی نہیں، کبھی ریزنٹمنٹ آیا کبھی دل کھل گیا، کبھی سوال آئے شکوک آئے جواب نہیں ملا، ان کو شکوک کو دبا دیا اور چلتے رہے آگے۔ کوئی چیز لاجیکل نہیں لگ رہی ہوتی کہ بھئی ہم یہ کیوں کریں، حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے یہ آخر، لیکن بس مارے باندھے زبردستی کو کرتے رہتے ہیں، بائی فورس اطاعت کیے چلے جاتے ہیں، یا تو سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے یا خود ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر صحیح ہو گیا اور واقعی قیامت آ گئی تو میرا کیا ہوگا۔ تو یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کیٹیگری ہے لوگوں کی، اور بہت کم لوگ ایسے روشن دل، ایسے روشن ضمیر، ایسی زندہ روح والے ہوتے ہیں کہ جن کو شریعت لگتا ہے کہ ان کے لیے ٹیلر میڈ ہے، جیسے ایسی ان کو انسیت، ایسی اپنائیت، ایسی فیملیرٹی، ایسی افینٹی فیل ہوتی ہے شریعت کے ساتھ کہ ہر حکم سن کر دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، عین فطرت کے مطابق ہے، دس از دا نیڈ آف دی آر، یہی مسئلے کا حل ہے، دنیا اسی طرح ٹھیک ہوگی جب اس پر عمل کرے گی۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نعمت قرار دیا ہے عام انسان کے لیے بھی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من یرد اللہ ان یہدیہ، اللہ جس کے لیے ارادہ کر لے کہ اس کو ہدایت دے گا، کیا کرتا ہے اللہ؟ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور خوشی خوشی دل کے سرور کے ساتھ اپنی چاہت کے ساتھ اسلام پر عمل کرتا ہے، ساری حکمتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ کسی بزرگ کا قول ملتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آج آسمان سے آواز بھی آ جائے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، تب بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فطرت گواہی دیتی ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ جن کو شریعت جو ہے وہ اپنی فطرت کی پکار لگتی ہے۔ تو ہم نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک جو کہ حکمتیں نہیں سمجھتے، زبردستی عمل کرتے ہیں، ایک وہ جو کہ کھلے دل سے عمل کرتے ہیں۔ تو دونوں کا عمل بڑی نعمت ہے، دونوں کا۔ دل نہ چاہتے ہوئے عمل کرنا بھی بہت نعمت ہے کہ دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کیا، اور دل چاہتے ہوئے عمل کرنا تو ہے ہی بہت بڑی نعمت، اور یہ حقیقت ہے کہ زیادہ بڑی نعمت ہے کھلے دل کے ساتھ دل ٹھوک کے عمل کرنا۔ تو یہ تو عام مومنوں کے لیے بھی یہ عام نعمت، یہ عام رحمت اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ ان کا دل کھول دے۔ تو ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، تو دل سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس میرا دل کھول دے، یقین پختہ کر دے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھول دیے اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ یہ تو خصوصی شرع صدر تھا، ایسا تو کسی کا سینہ کھلا ہی نہیں۔ جیسے نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرۃ عینی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، نوافل کتنے لمبے پڑھتے تھے آپ، اتنے لمبے کہ کھڑے کھڑے آپ کے پیروں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ ہم نے تو کبھی اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ وہ امام صاحب جو ہے وہ رمضان میں اور تراویح میں اگر ربع پارہ بھی پڑھ لیں، ہمیں لگتا ہے اللہ کتنی لمبی تلاوت ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ قیام اللیل میں، تہجد میں ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی ایک رکعت کے اندر۔ اور ایسے نہیں پڑھی کہ فر ایک لفظ دوسرے لفظ کے اندر جو ہے وہ ملتا چلا جا رہا ہے، نہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ رتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔
تو یہ جو آپ نے صورتیں پڑھیں کیسے پڑھی تھیں کہ جب جنت کی آیات آتی تھیں دعا کرتے تھے، عذاب کا ذکر آتا تھا عذاب سے پناہ مانگتے تھے. ایسے آپ نے وہ ایک رکعت پڑھی. آپ اندازہ لگا لیں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء. بعض دفعہ آپ اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ ایک دفعہ صحابہ کو ڈر ہوا کہیں آپ اللہ کے پاس تو نہیں چلے گئے. بعض دفعہ 2 سجدوں کے بیچ میں اتنا لمبا آپ بیٹھا کرتے تھے کہ صحابہ کو خیال آتا تھا کہیں آپ دوسرا سجدہ بھول تو نہیں گئے. یہ آپ کی نماز تھی. کتنی طویل اور کتنی خوبصورت، کیا کوانٹٹی اور کیا اس کی کوالٹی. روزے رکھنے پر آپ آتے تھے، اتنے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے اب تو آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی بھی اور مہینے میں پورے روزے رکھے ہوں. 20 رکھ لیتے ہوں گے، 25 مثال کے طور پہ. اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے کو کہا، اتنا دیا کہ اپنے لیے کچھ رکھا ہی نہیں. تو اللہ کی پسند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، اللہ کی ناپسند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند. ایسے آپ حبیب تھے، ایسے آپ خلیل تھے، ایسے آپ رسول تھے، ایسے آپ کا دل کھولا تھا. اور کس کے لیے دل کھولا؟ حکم اللہ القدری، تقدیر میں جو کچھ اللہ نے لکھ دیا اس کے لیے دل کھل گیا. یہ وہ مصائب ہیں یا یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی قسمت میں لکھی ہوتی ہیں. اچھے حالات کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، اچھے حالات آتے ہیں تو انسان تو خوش ہو ہی جاتا ہے، بڑا شکر ادا کرتا ہے. اصل میں امتحان آتا ہے جب مشکلیں آئیں، مصیبتیں پڑیں، تو اس میں انسان صبر تو کر لیتا ہے، لیکن ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک اگر مشکلات پڑتی چلی جائیں تو مزاج میں تلخی آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں تو ذہنی مریض بن کر رہ گئی ہوں، میرے تو اعصاب جواب دے گئے ہیں، مائی نروز آر شیٹرڈ، ایسے کہتے ہیں ہم. اور بعض دفعہ رویے میں شکوہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ نے ایسے کھولا کہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئیں رضی اللہ عنہا، ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے. 7 بچوں میں سے ایک ایک کر کے ساری زندگی میں مر گئے. 6 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا، بیٹے بھی تھے اور شادی شدہ بیٹیاں بھی تھیں. اپنے نواسوں اور نواسیوں کو بھی اپنے ہاتھ سے دفنایا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو اولاد کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، لیکن اف نہیں نکلا زبان سے، اف نہیں کہا کبھی، زبان مبارک سے کبھی شکوہ نہیں نکلا. بھوک اتنی کہ پیٹ پر پتھر باندھے، لیکن صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سکینت کے ساتھ جھیلتے چلے گئے. پھر شرع صدر کس چیز کے لیے؟ تبلیغ کے لیے. تبلیغ میں اعلیٰ ظرفی، کھلا دل دوسروں کے لیے، لوگوں کی بدسلوکی پر صبر کرنا، خندہ پیشانی سے، ہنستے چہرے سے. بعض دفعہ ہم صبر بھی کرتے ہیں تو کیا صبر کرتے ہیں، کہیں درس میں چلے گئے اور کسی نے وہاں کوئی اعتراض کر دیا تو ایسا موڈ خراب ہوتا ہے. بعض دفعہ گھر آ کے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ میں تو یوں بتانے گئی تھی، اس نے تو یہ کہہ دیا مجھ کو، اور یہ میرے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا. اور پھر کیا کریں گے ہم؟ کیا پتہ آئندہ تو ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم تو جائیں گے ہی نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا بیتی تبلیغ میں ہم خوب واقف ہیں. حتیٰ کہ مدینے آ کر جب کہ حالات بہتر ہو گئے تھے، ایک دفعہ ایک بدو آیا، یہ جو جپسیز ہوا کرتے تھے نا، جو ادھر سے ادھر صحرا میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، وہ آیا اور اس نے کچھ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خیرات میں، زکوٰۃ میں سے، اور اتنے زور سے آپ کی چادر کھینچی. جیسے ہمارے دوپٹے ہیں نا، ایسے مرد عرب میں چادریں پہنا کرتے تھے بڑی بڑی، ان کا ایک طریقہ تھا پہننے کا. اتنے زور کی چادر کھینچی کہ آپ کی گردن چھل گئی. ہم کم از کم تو کہیں نا، ہم کو سن کے ہمارے منہ سے یہ نکلتا ہے، کم از کم ہم مڑ کر غصے سے دیکھیں تو ہم کم از کم ہلکا سا تو جھڑکے بھی، کیا کر رہے ہو تم، ایسے تو کہیں گے نا. اس نے چادر کھینچی، اتنے زور کی کہ آپ کے گلے پر نشان پڑ گئے، آپ کی گردن چھل گئی، آپ مسکرا دیا. یہ آپ کا معاملہ تھا. ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ کے خاندان تک پہنچ گیا
کہ تم جو آل عبد المطلب ہو تم تو ایسے ہو اور تم تو ویسے ہو اور تم تو کیسے لوگ ہو اور تم تو ہو ہی ایسے. عمر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے, کیا حال ہوا ہوگا ان کا, تو کیا نکل آتا تھا فوراً, یا تو کوڑا یا ان کی تلوار. کہتے تھے میں سر قلم کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر, وہ اپنے حق کا تقاضا کر رہا ہے اور تم ڈانٹ رہے ہو اس کو. تو جو اس کا قرض میرے اوپر ہے وہ قرض بھی تم دو, اور اس سے زیادہ تو اس لیے کہ تم نے ڈانٹا ہے اس کو. ہم تو پوری ٹیم کو حکم دے دیں کہ آئندہ داخل نہ ہونے دینا اس کو یہاں پر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور معاملہ تھا. منافق آتے تھے, طرح طرح کے بہانے بازیاں کرتے تھے, سب کی ایکسکیوزز معذرتیں آپ قبول کرتے چلے جاتے تھے. اتنی حیا اور اتنی رواداری آپ کے اندر تھی. تو کبھی آپ نے شکوہ نہیں کیا, ساری مشکلات کو آپ نے اچھی طرح سے برداشت کیا, اور کبھی شک نہیں پڑا کہ پتہ نہیں اللہ کا رسول ہوں بھی کہ نہیں, اگر رسول ہوتا تو مشکلیں آتی ہیں کوئی میرے اوپر, کبھی نہ سوچا. یقین تھا, 100% یقین تھا, ایسا دل کھلا تھا, 100% یقین تھا میں اللہ کا نبی ہوں, میں حق پر ہوں, میں ہی کامیاب ہوں. کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھ سے اچھا, مجھ سے زیادہ خوش قسمت تو ولید بن مغیرہ ہے, میرے بیٹے تو مر گئے, اس کے تو بیٹے زندہ ہیں, کتنا خوش قسمت ہے. کبھی نہیں سوچا کہ وہ تو عمل نہ کر کے, نماز نہ پڑھ کے بھی وہ تو پیسے میں کھیل رہے ہیں, مجھ کو کیا ملا عمل کر کے, کون سی میری دنیا اچھی ہو گئی, کون سی دعائیں قبول ہو گئی میری ساری, کیا دیا اللہ نے مجھ کو. میری تو مشکلات ہی بڑھ گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں جب سے رسول بنا. نعوذ باللہ, کبھی نہیں, نیور. اللہ میرا آپ کا دل ایسے کھولے. بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت, اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے اور وحی کے لیے پسند کر لیا, سلیکٹ کر لیا. اور یقین, کھلا ہوا دل, شرع صدر اس بات پر کہ جو اسلام کی نعمت سے محروم ہے, جو وحی کی نعمت سے محروم ہے, اصل بدقسمت تو وہی ہے, اصل محروم تو وہی ہے. تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا, یقیناً کھولا. ووضعنا عنک وزرک, اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا. کون سا؟ الذی انقض ظہرک, جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا. ووضعنا عنک وزرک, یہ ان کا لکا کی طرح ان کا بتا رہا ہے کہ کسی اور کے لیے نہیں ایسا ہوا جیسا کہ خصوصی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا, کہ وہ کمر توڑ ڈالنے والا بوجھ, دیٹ بیک بریکنگ برڈن, آپ پر سے ہٹا دیا. اچھا, اب یہ بیک بریکنگ برڈن کیا تھا؟ تھوڑی سی ہم نے ترجمے میں بھی اس کے بارے میں بات کی تھی, تو ذرا سا اپنے اپنے بوجھوں کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو عام انسان پر بوجھ ہوتے ہیں زندگی کے دوران. ذاتی فکریں ہوتی ہیں زیادہ تر, بل ادا کرنا, خرچہ پورا کرنا, کیا پکے گا, ایک بہت بڑا بوجھ ہے میرے اور آپ کے اوپر. آج کیا پکائیں, کچھ کم مسئلہ ہے یہ دنیا کا. پھر صحت کے مسائل ہیں, بڑھاپے کی فکریں ہیں, کریئر کے ایشوز ہیں, ٹیسٹ کی فکر ہے, فہم بھی ملنے والا ہے, اب تو تیزی سے چل رہے ہیں تو لگتا ہے پارا پورا ہی ہو جائے گا ایک دن, مثال کے طور پہ بہت ساری فکریں ہیں. تو کریئر وغیرہ یہ سب فکریں ہوتی ہیں, یہ یہاں پہ ان فکروں کی بات نہیں ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, ان فکروں کی بات نہیں ہے. یہ فکر نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر جاتے ہوئے کہ پتہ نہیں ختیجہ نے کیا پکایا ہوگا, پکایا بھی ہوگا یا نہیں پکایا ہوگا, کہیں دال تو نہیں پکا لی. نہیں, یہ فکریں نہیں تھیں. اب ذرا ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. کچھ لوگوں کی فکر کا جو دائرہ ہوتا ہے, سرکل آف کنسرن جو ہوتا ہے, وہ ذرا زیادہ براڈ ہوتا ہے, زیادہ وسیع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ فیلو ہیومنس کے بارے میں ان کو فکریں ہوتی ہیں. مثلاً بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جب سب انسان برابر ہیں تو سب انسانوں کو برابر کے حقوق کیوں نہیں مل رہے. مثال کے طور پہ ایک بالکل لیجٹ بات ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, دونوں ایک کام کر رہے ہیں, دونوں مثال کے طور پہ ڈاکٹرز ہیں یا دونوں کمپیوٹر انجینئرز ہیں, دونوں کو سیم تنخواہ ملنی چاہیے, ایکول پے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے. ایک عورت جھاڑو دے رہی ہے یا ایک مرد جھاڑو دے رہا ہے تو دونوں کو برابر پیسے ملنے چاہیے اگر وہ ایک وقت کا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو رہا دنیا میں. ہم تو اپنا رونا کیا روئیں, یہ تو ویسٹرن ورلڈ میں یہ ایشو ہے ان کا بہت بڑا, ایکول پے کا. عورتوں کو وہ تنخواہ نہیں ملتی اسی کام کی جو کہ مردوں کو مل رہی ہوتی ہے. تو ملنی چاہیے, لوگوں کا کنسرن ہے نا, وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس کے لیے.
یا بلیکس ہیں، بلیکس کو ان کے رائٹس کیوں نہیں مل رہے، ان کو ان کے حق کیوں نہیں دیے جا رہے، صرف اس لیے کہ ان کا رنگ کالا ہے اس لیے؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں، یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ اس کی بھی ان کو فکر ہے کہ جانوروں کا خیال کیسے رکھا جائے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی ہیبیٹیٹ برباد ہو رہی ہے، تو ان کا خیال ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ لیول ہے جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بوجھ محسوس کر رہے تھے، یہ یونیورسل کنسرن اباؤٹ دا ورلڈ، کنسرن اباؤٹ ہیومینٹی ایز اے ہول، انسانیت کا درد لٹرلی، حالانکہ اتنا یہ گھسا پٹا جملہ ہے، دکھی انسانیت کی خدمت، انسانیت کا درد، اس کو تو پولیٹیشنز نے ووٹ لینے کے لیے اتنا استعمال کیا ہے کہ ہمارا تو یقین بھی اٹھ گیا اس جملے پر سے کہ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے، لیکن انبیاء ایسے ہی ہوتے تھے، انسانیت کا درد ہوتا تھا ان کے دل کے اندر، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ میں اپنی طرف سے بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہوں، مظلوموں کی مدد کر دیتا ہوں، لیکن غربت ہے اور مظلومیت ہے کہ کم ہو کر نہیں دے رہی، کسی صورت کنٹرول میں نہیں آ رہی یہ چیزیں۔ ایک کو کھلاتے ہیں تو 10 کھڑے ہو جاتے ہیں، 5 کو کھلاتے ہیں تو 50 اور آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کا حل آپ کو دے دیا، ایک کنجی آپ کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ بوجھ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سے اتارا، سسٹم سمجھا دیا آپ کو کہ اس سسٹم کے ذریعے غربت دور ہوگی، ظلم دور ہوگا، اور حقیقت ہے کہ ہوا۔ ایک زمانہ وہ آیا اسلامی حکومت میں کہ کوئی اپنی زکوٰۃ لے کر نکلتا تھا اور لینے والا نہیں ملتا تھا، اتنی فراوانی تھی پیسے کی۔ اور عدل کا تو معاملہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملتا تھا۔ ہم یوٹوپین باتیں نہیں کر رہے، یہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے ساری چیزیں، یہ تھوڑی ایسے کہہ رہے ہیں ہم اس لیے کہ چونکہ ہم خود مسلمان ہیں، نہیں، دنیا مانتی ہے اور ماننا چاہیے اس کو، الا یہ کہ حد سے زیادہ وہ تعصب کا شکار ہو جائیں۔ اور کون سا بوجھ تھا؟ تبلیغ کے دوران لوگوں کی تنقید ہوتی تھی، استہزاء تھا، انسلٹ کیا کرتے تھے لوگ، سوشل بائیکاٹ کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی ہمت ختم کر دیتی ہیں۔ تصور کریں کہ کہیں جا کر کسی مجلس میں، شادی میں، بیاہ کی کوئی مجلس ہے، آپ نے کورس شروع کر دیا، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ لوگوں کو کچھ اچھی بات بتا رہی ہیں، نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں آپ جا کر بیٹھی، مثال کے طور پہ وہ شادی بیاہ کی مجلس ہے، پہلے لوگ آتے تھے، ملتے تھے، پوچھتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے آپ کی، اب کیا ہوا؟ اب جو آپ وہاں گئیں تو جہاں آپ جا کر جس سرکل میں بیٹھی سب اٹھ کے چلے گئے وہاں سے، ایک دم آپ کو اوائڈ کر دیا انہوں نے۔ آپ کسی سے بات کرنے گئیں، انہوں نے کہا ایکسکیوز می ذرا مجھے کام ہے، سوری، ایک دم آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، کیا حال ہوگا؟ اس کو ملٹیپلائی کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیسے آپ کا بیک آؤٹ کیا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی اسٹرینتھ کو سیپ کر لیتی ہیں، ڈی مورلائز کر دیتی ہیں انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ریزسٹنس ٹریننگ کی اپنے رسول کی قیام اللیل کے ذریعے سے کہ زبردست قوت برداشت آپ میں پیدا ہو گئی، آپ یہ ساری چیزیں جھیل گئے اور آپ کی ہمت کم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے ابو طالب سے کہہ دیا تھا کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر چاند اور الٹے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں گے میں تب بھی باز نہیں آؤں گا اپنے کام سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری رسول بنا کر بھیجا تھا، ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ سوچیں اس کا کتنا بڑا ایک آپ کو بار لگتا ہوگا اپنے اوپر، کتنی بھاری ذمہ داری، واٹ اے ہیوی رسپانسبلٹی۔ 4 لوگوں کو پڑھانے بیٹھتے ہم کو لگتا ہے کہ سر کے اوپر جو ہے نا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا جیسے آ کر، یہاں لے کے سوچیں کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی اسکیل کے اوپر کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بالکل ساری انسانیت۔ آپ کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ تمام انسانوں کی طرف، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اتنا بڑا برڈن آپ کے کندھوں پر تھا، اللہ نے یہ بوجھ آپ پہ سے ہٹا دیا، کیا کہہ کر وما علیک الا البلاغ، کہ آپ پر تو بس پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، سب کو درست کرنے کی ذمہ داری تھوڑی ہے۔ اور انچارجز محسوس کر سکتی ہیں اگر آپ کے انچارجز سے کہا جائے کہ آپ کے گروپ میں جتنی اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کو پیپر دینا آپ کی رسپانسبلٹی ہے تو یہ ٹھیک ہے، اور کہا جائے کہ ہر ایک کا پاس ہونا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گروپ میں جتنی اسٹوڈنٹ ہیں سب کو پاس ہونا ہوگا۔ سوچیں کون سا برڈن زیادہ بڑا ہے؟ ظاہر سب کو پاس کروانا بہت بڑا برڈن ہے، اور یہ کہا جائے کہ نہیں سب کو پاس نہیں کروانا، بس پیپر دے دیں ان کو، آپ سمجھا دیں، الحمدللہ یہ ٹالریبل چیز ہے، یہ قابل برداشت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ بوجھ ہٹا دیا اور کہا کہ نہیں، آپ ان پر وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ تو نہیں ہیں، آپ مسلط تو نہیں ہیں ان کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور کیا آپ پہ سے بوجھ ہٹا دیے؟ لیکن انسان ہونے کے ناطے اور رسول کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کو پروفٹ ہوڈ دی جاتی، بفور بینگ ordained ایز اے پروفٹ، کچھ نہ کچھ انسان ہونے کے ناطے ہلکے پھلکے قصور خطائیں تو ہوتی ہوں گی۔ مثلاً عبسا و تولا، وہ تو رسالت کے بعد کی بات ہے، ہلکی سی تیوری پر بل، جو میرے اور آپ کے لیے تو کوئی بات ہی نہ ہو، ہم تو بہت خوش ہو جائیں کہ میں نے کم از کم منہ سے تو کچھ نہیں کہا، چپ تو رہ گئی میں۔ لیکن نہیں، اس پر بھی اللہ نے گرفت کری۔ تو خطاؤں کو وہ نہ سمجھے کہ انبیاء کی خطائیں میری اور آپ کی خطاؤں جیسی ہوا کرتی تھیں۔ انبیاء کی خطائیں وہ ہوتی تھیں جو میرے آپ کے لیے خطا بھی نہ ہو، لیکن چونکہ اللہ گرفت کر لیتا تھا، چونکہ اللہ تزکیہ کر لیتا تھا، تو رسول کو لگتا تھا مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے معاملہ انسان کا جس کے ساتھ انسان بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے، اللہ کرے کہ آپ سب شوہر والیوں کو اپنے سارے شوہر جو ہیں وہ پرنس چارمنگ ہی لگتے ہوں۔ اگر شدید محبت ہے اور انہوں نے اگر گھر آ کر یہ کہہ دیا کہ یہ کیا پہنا ہے تم نے، لگتا ہے کہ جیسے کہ دل ہی ٹوٹ پھوٹ کے چکنا چور ہو گیا، عہد کر لیں گے آئندہ شکل نہیں دیکھنی اس لباس کی مجھ کو، حالانکہ کیا طلاق دے دیں گے، اماں کیا بھیج دیں گے کہ کیا کلر پہنا جاؤ اماں کیا، نہیں، صرف شدت احساس اور شدت محبت کی وجہ سے انسان کو چھوٹی سی بات بھی جو ہے وہ بہت بڑی لگتی ہے، کہ لگتا ہے مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا، مجھے خود سوچنا چاہیے تھا۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ بھی کر دی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ آپ کو کھٹک جایا کرتی تھی کہ یہ موقع بھی کیوں دیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا مجھ سے، اس کو قصور کہا گیا ہے۔ اس کا اسکیل تو دیکھیں کتنا منسکیول اسکیل ہے، اس پہ اتنے سینسیٹیو تھے۔ اور بعض دفعہ پالیسی میکنگ میٹرز کے اندر کچھ آگے پیچھے 19-20 ہو گیا، جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہوا تھا، وہ سب خطائیں اللہ نے آپ کی معاف کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرما دیا لِیَغْفِرَ لَكَ، تاکہ معاف کر دے آپ کے لیے، اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، کر دے گا نہیں، کر دیے۔ یہ سورہ فتح ہے، سورہ فتح آیت نمبر 2۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، یہ کسی انسان کے ساتھ کبھی یہ معاملہ نہ پہلے ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ کسی نبی، کسی ولی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ یہ اسپیشل آنر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انبیاء سے کبیرہ گناہ تو کبھی ہوتے ہی نہیں، مثلا جھوٹ یا خیانت یا شرک یا زنا وغیرہ، چھوٹی موٹی غلطیاں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا کبھی کوئی ارتکاب ہو گیا، اللہ نے وہ بھی معاف کر دیے۔ اور عام مومن کے لیے بھی حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ مومن منافق میں فرق کیا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن جب گناہ کرتا ہے اس کو لگتا ہے اس کے سر پر پہاڑ کھڑا ہوا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے۔ اور منافق کا معاملہ یہ ہے جب گناہ ہوتا ہے اس کے لیے ایسا ہلکا ہوتا ہے جیسے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی، ہاں عصر کی نماز قضا ہو گئی، ہاں نہیں پڑھی میں نے، پتہ نہیں، ہاں کافی دن ہو گئے نماز پڑھے ہوئے، نو بگ ڈیل، کوئی بڑی بات نہیں۔ اور مومن اگر لیٹ بھی ہونے لگ جائے نماز، اس کو لگتا ہے بہت گناہ ہو گیا، کیوں اتنی دیر کر دی میں نے نماز پڑھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا بوجھ آپ پہ سے ہلکا کیا، اور کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اس پہ تو آپ سوچیں کہ علماء نے کیا کچھ لکھا ہوگا، آپ خود امیجن کر سکتی ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے آنر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چند باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خود قرآن جو اعلیٰ ترین اشرف ترین کلام ہے، کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، کتنے القاب ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں، مدثر، مزمل، اتنے شرف کے ساتھ، اتنی عزت کے ساتھ آپ کو خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے نوح علیہ السلام سے فرماتا یا نوح، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا محمد نہیں کہا، ہمیشہ کیا آتا ہے یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، ایسے آپ کو خطاب کیا گیا ہے اتنی عزت کے ساتھ۔
اور اتنا بڑا آنر جو آپ کا ذکر بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے. لعمرک، قسم آپ کی عمر کی، قسم یعنی ایک طرح سے قسم کھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کس طرح آپ کا نام بلند ہوا، آسمانوں اور زمین میں آپ کی شہرت ہے. کوئی آپ کو پسند کرے نہ کرے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو نام نہیں سنا ان کا. محبت کے ساتھ سنا ہوگا، نفرت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ یا دشمنی کے ساتھ. اور آج کل جو دور ہے میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، وہ تو ساری دنیا میں چیزیں گھوم جاتی ہیں. شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے آپ کا نام نہ سنا ہو. پھر جو تورات اور بائبل اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھیں ان میں آپ کا نام موجود تھا. احمد ہم پڑھیں گے سورہ صف میں کہ لکھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. کلیئر نام موجود تھا آپ کا. اور اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ احمد ہے یا محمد ہے یا مصطفیٰ. سب سے زیادہ دنیا میں یہی نام رکھا جاتا ہے، یہی نام رکھے جاتے ہیں. اور اگر لٹرل سینس میں ہم کہیں کہ آپ کا نام بلند ہوتا ہے تو اذان پورے گلوب میں 24 آورز میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا گلوب. اور اذان میں آپ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے. 24/7 آپ کا نام بلند ہو رہا ہے. ہر لمحے یقیناً لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور تشہد میں آپ کا نام لیتے ہیں. ہم درود بھیجتے ہیں آپ کے اوپر نماز میں. آپ کے اقوال، احادیث، کتنا چرچا ہے حدیثوں کا. ہم خود الحمدللہ قرآن پڑھتے پڑھتے کتنی احادیث کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے حافظ قرآن ہوتے ہیں ایسے حافظ حدیث بھی ہوتے ہیں. آپ کے علم میں شاید یہ بات ہوگی. پوری بخاری لوگوں کو حفظ ہے لٹرلی. اور قیامت کے دن کا تو کیا معاملہ ہوگا. قیامت کے دن تو جو آپ کا درجہ بلند ہوگا اس سے بلند تو کسی کا درجہ ہوگا ہی نہیں. تب آپ کو بہت تسلی دی جا رہی ہے. فرمایا دیکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. حقیقت یہ ہے تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. یہ صرف میئر ریپوٹیشن نہیں ہے، یہ صرف بلا وجہ کو دہرایا نہیں گیا ایک کلمے کو. چاہیے عسر لفظ کو دیکھیں، الف لام لگا ہوا ہے دونوں آیتوں میں. دیکھیں عسر کے ساتھ کیا لگا ہے، دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. رول یہ ہے کہ جب ایک لفظ الف لام کے ساتھ آتا ہے اس کے میننگ سیم ہوتے ہیں. سیم ڈیفیکلٹی کا ذکر ہے، ایک مشکل کا ذکر ہے. یعنی کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. العسر مثال کے طور پہ میں یوں کہوں کہ پیپر مشکل ہے. کس کا ذکر کر رہی ہوں؟ دو مشکلوں کا کہ ایک مشکل کا؟ ایک مشکل کا ذکر کر رہی ہوں. یہ کلیئر ہوا آپ کو؟ تھوڑا کانسیپٹ سمجھ لیں آپ. چونکہ الف لام لگا ہے نا تو ایک سیم پرٹیکولر مشکل کا اشارہ ہے، ایک مشکل. اور اسرن کو دیکھیے، یسرن کو دیکھیے. یسرن کیا ہے؟ الف لام ہے نہیں ہے نا، اس پہ تنوین پڑی ہوئی ہے. تو یہ الاسر سیم ہے کہ ڈفرینٹ؟ سیم. یسرن ڈفرینٹ ہے. ایک مشکل کے ساتھ کئی آسانیاں، اس پر ایک مشکل کے ساتھ اور آسانیاں، یعنی کہ آسانیاں ہی آسانیاں. مشکل بہت کم، آسانیاں بہت زیادہ. اس کو علماء کہتے ہیں العسر بین الیسرین. ایک مشکل ہے دو آسانیوں کے بیچ میں، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. یسرن یہ لفظ ایک ہی لکھا ہوا ہے لیکن مطلب کیا ہے کہ یسرن اور یسرن، ایز اینڈ ایز. اس کے آسانی پر آسانی ہوگی، بہت ساری آسانیاں ہوں گی، مختلف قسم کی آسانیاں ہوں گی. دنیا کی تنگی تھوڑی ہے، محدود ہے. اگر ہم دیکھیں کہ عسر کس کو کہا گیا، العسر یعنی دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی محدود ہے، بہت تھوڑی سی ہے، اس کی مشکلات بہت تھوڑی ہیں. آخرت میں تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور یہ آسانیاں تو موت کے وقت سے شروع ہو جائیں گی. طرح طرح کی آسانیاں آتی چلی جائیں گی. یہ تو براڈ اس کا سمجھے کہ ایک کانسیپٹ ہے. پھر اگر ہم اس کو دنیا کے اسکیل پر لے کر آئیں، دنیا کی زندگی کی بات کریں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکی دور کی مشکلات ہیں، مدینے میں تو یعنی ہجرت کے بعد مستقبل میں تو بہت سی آسانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں اے نبی، کہ دین کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سارے جو پتھر کھانے پڑ رہے ہیں اور جو گالیاں سننی پڑ رہی ہیں اور جو تشدد کیا جا رہا ہے صحابہ کے اوپر، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو کسی جگہ کا گورنر بنا دیا گیا تھا جب اسلام کا عروج تھا، اور بعض دفعہ وہ یاد کیا کرتے تھے اپنا وہ دور کہ جب میں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا جیسے مردہ جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ انہوں نے اپنا رومال جو تھا وہ استعمال کیا اور اس کو پھینک دیا، وہ بہت ہی قیمتی بڑا خوبصورت رومال تھا، اور کہنے لگے اپنے یہاں سے، ابو ہریرہ یاد ہے کہ جب فاقے کی وجہ سے تو زمین پر گر پڑتا تھا، یہ بھی دور تھا تنگی کا، اللہ نے کتنی آسانی کری اس کے بعد، تو مشکل تھوڑی ہوتی ہے۔ تو دوہرا کر بھی تسلی دی گئی ہے کہ دیکھیں اٹس اوکے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یسر آسان شریعت کی آسانیوں کی طرف اشارہ ہے، رخصتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی ابھی دین پیش کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر ہم سمجھیں اس چیز کو، یہ مجھے بتائیں کہ آئی پیڈ بنانا مشکل تھا یا اس کا استعمال مشکل؟ بنانا مشکل ہے نا، سسٹم بنانا، چیز بنانا مشکل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جتنا مشکل ہوتا ہے چیز کو بنانا، اس کا استعمال اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ اس سے آسان کوئی چیز ہے مجھے بتائیں؟ آئی پیڈ سے آسان ٹچ کرنا، اور بس ٹچ اسکرین، کتنی سہولت ہے، سب استعمال کر لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں آپ دیکھیں ایسے چل رہی ہوتی ہیں اسکرین کے اوپر، سب ان کو پتا ہوتا ہے۔ بوڑھے سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ، جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، گاؤں کے لوگ سیکھ گئے سیل فون استعمال کرنا۔ تو بنانا، اللہ نے شریعت بنانے کی ذمہ داری نہیں دی مجھ کو، بہت مشکل کام تھا، لیکن کیسی بنائی ہے؟ بہت آسان، یوزر فرینڈلی، اتنی آسان ہے، اتنی پریکٹیکل ہے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی مشکل ہو رہی، خالی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں لوگ، صرف آنکھوں کے اشارے سے۔ وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کر لو۔ ہر چیز کے اللہ نے آسانی دی ہے۔ رمضان آ گئے ہیں، فرض روزے ہیں نہیں رکھے جا رہے، ٹریول ہے، بیماری ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں قضا کر لو۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، بہت آسان شریعت ہے ہماری الحمدللہ۔ اور ہمیں اندازہ کب ہوگا؟ جب ہم دوسری شریعتیں پڑھیں کہ جیوز کی کیا شریعت تھی، تب قدر آئے گی ہمیں کہ ہماری شریعت اللہ نے کتنی آسان کی ہے۔ اور بڑی بڑی مشکلات صبر کے ساتھ، وقت کے ساتھ آسان ہو جاتی ہیں۔ صبر، ٹھہراؤ کے ساتھ، ہائپر نہ ہوا کریں کسی چیز کے معاملے میں، ڈسکس کریں، سولوشن نکالیں۔ بعض دفعہ معاملات تلخ ہوتے ہیں، ان کو ڈسکس کرنا اچھا نہیں لگتا، اگلے کو سننا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن حل نکلتے ہیں۔ لا حل کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، سب کا سلوشن ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ حدیث ہے، کوئی بیماری اللہ نے نازل نہیں کی جس کی کہ اللہ نے دوا نہ اتاری ہو، تو کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا کہ حل نہ ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے الحمدللہ۔ تو صبر کے ساتھ لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اور کیا چیز آسان کرے گی مشکلات کو؟ اب اس کی طرف اشارہ ہے، محبت بھری عبادت، شوق اور دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا، خود بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ، اپنے اندر بھی جو ہے وہ سینہ کھلے گا انشاءاللہ تعالی جتنا اللہ کو یاد کریں گے۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ کو بہت یاد کرنے سے اور اللہ سے بہت محبت کرنے سے کیا ہوگا کہ تبلیغ میں بھی انشاءاللہ تعالی وزن پیدا ہوگا، زبان میں اللہ نے چاہا تو اللہ اثر ڈال دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کرنے کا مطلب ہے کہ بہت بڑا عالم فاضل بن جائے انسان، وہ الگ کہانی ہے، جس کا جی چاہے جتنا علم حاصل کرے۔ اصل چیز کیا ہے کہ جو زبان کہہ رہی ہے، بولنے والے کا دل بھی تو محسوس کرے نا۔ یہ تو نہیں نا کہ بس دوسروں کو لیکچر دے دیا، خود کچھ کرا نہیں کرا، خود عمل کیا یا نہیں کیا، اپنے آپ کو تو سنایا ہی نہیں، اپنے آپ کو بھی سنائے بتانے والا، دل سے بتائے، دل سے، کہتے ہیں دل سے نکلتی ہے دل کو پہنچتی ہے جا کے بات۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درس میں تبلیغ میں اثر ہو، اللہ سے کنیکشن بنائیں، اللہ سے محبت کریں، عبادت میں دل لگائیں، نمازیں خوبصورت کریں، تو اللہ سارے کام آسان کر دے گا۔ تو فرمائے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بس جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیے اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جائیے۔ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ کیسے؟ عمل سے پہلے دعا اور مدد کی امید کے ساتھ۔ عمل سے پہلے دعا کریں، اللہ کی مدد مانگیں۔ جب عمل پورا ہو جائے، کام پورا ہو جائے تو ثواب اور قبولیت کی امید رکھیں کہ اللہ قبول کرے گا، اللہ اجر دے گا۔ اللہ جانتا ہے میرا کیا ہینڈی کیپ ہے، میری کیا مشکل ہے، میری کیا مجبوری ہے، میری کتنی حیثیت ہے، کتنی وسعت ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں۔ قبول کرنے والا اللہ ہے۔ تو سچائی کے ساتھ کام کریں، ڈنڈیاں نہ ماریں، ڈنڈیاں مار کے پھر قبولیت کی امید نہ کریں اور ثواب کی امید نہ کریں۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کس نے کتنی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا کوئی کام ختم کر کے اللہ سے دعا کریں، اور کیا ختم کر کے؟ دن جب ختم ہو جائے، مصروفیات ختم ہو جائیں، رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، کوشش کریں سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں، چاہے عشاء پڑھ چکی ہوں۔ بس اللہ کو یا 2 نفل نہیں پڑھنے، کوئی بات نہیں، تسبیح کر لیں، ذکر کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ کہہ دیں کہ اللہ یاد آ جائے۔ اور پھر دیکھیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ زبان اور دل کا کنیکشن ہونا چاہیے، تو زبان اور دماغ کا کنیکشن بھی ہونا چاہیے۔ ایبسنٹ مائنڈڈلی نہیں، استغفر اللہ ایسے نہیں، ایک دفعہ بھی کہیں، دل سے کہیں، روح تازہ ہوگی انشاءاللہ، ریلیکس ہو جاتا ہے انسان۔ پھر کوئی اہم کام اگر پورا ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب فارغ ہوئے تھے؟ جب آپ کا مشن مکمل ہو گیا تھا فتح مکہ کے بعد۔ تو زندگی کے آخری حصے میں جب زیادہ تر ذمہ داریاں پوری ہو گئیں تو بھی آپ بہت زیادہ عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ پہلے بہت کرتے تھے، اب تو اور کرنے لگ گئے۔ تو اب ہم عام انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں ذمہ داریوں سے فارغ کر دے، چھوٹے بچے نہیں رہے، بچے اپنے گھروں کے ہو گئے، الحمدللہ ذمہ داریاں پوری ہو گئیں، نبھا دیا سب کچھ، اب فارغ ہیں، تو عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ روزے رکھیں، نفل پڑھیں، قرآن زیادہ پڑھیں۔ پہلے 3 آیتیں پڑھتے تھے، اب پارہ پڑھیں، 2 پارے پڑھ لیں۔ تو جیسے جیسے وقت فارغ ہو، اس فارغ وقت کو سب کو انویسٹ کر دیں اللہ کے ساتھ، اور خوب خوب اللہ کی طرف ہمیں راغب ہو جانا چاہیے۔